آستانہ عالیہ داریہ شریف پیر نور العارفین صاحب، تمام احباب اپنی اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ تشریف لا چکے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر نور العارفین صاحب۔ میں سبھی کے طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا پہلے میں صحبت لے جا رہا ہوں پیر سید نور العارفین صاحب سے کہ آپ تشریف لے کر اپنے ایمانی میرا کی جان سے ہمارے لوگوں کو زبان کو بتاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی حق اولیائہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقال للمؤمنین والمتقین وکونوا مع الصادقین۔ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلوات حضرات محترم، آج اس مرکزی مسجد میں حاضری اور آپ سے ملاقات جمعۃ المبارک کے عظیم فریضے سے دل و جان کو معطر کرنے کے لیے اس مرکز میں آمد میں بابرکت امر سمجھتا ہوں۔ حضرات، جمعۃ المبارک میں اکثر وقت کی کمی کا عنصر موجود ہوتا ہے اور سیر حاصل گفتگو ہو نہیں پاتی، لیکن پھر بھی میں اس مجلس کو اللہ کی ایک نعمت سمجھتا ہوں، اور آپ کو میں یہ بتاؤں
کہ ہر وہ شے نعمت ہے جس سے جسم محفوظ ہو جائے اور روح کو طمانینت حاصل ہو جائے، اور ایک ایسی مجلس جس میں 7 دنوں کے بعد ایک عظیم نماز جمعہ کی ادائیگی کا موقع بھی ملے اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے پیغامات کو سننے کا موقع بھی ملے اور عمل کی راہیں کھلنے کے لیے تیار منتظر نظر آئیں، تو ہم سمجھتے ہیں اس طرح کی محفل بھی اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرات، میں ممنون ہوں سید محمد اصغر علی شاہ صاحب، آپ کے رفقا اور اس عظیم شان مسجد کے جملہ منتظمین، عہدیداران، اہل محبت، جنہوں نے آج آستانہ عالیہ دہلی شریف کی ایک عظیم خانقاہ سے ایک آئے ہوئے مہمان کو سننے کے لیے خوبصورت ماحول پیدا کیا۔ حضرات، ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور یہ نعمت ایمانی ہمیں خود سے عطا نہیں ہوئی کہ ہم خود ہی اس کو حاصل کر گئے، بلکہ یہ جتنی بڑی نعمت تھی، اس نعمت کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے اتنا ہی بڑا پیغمبر عطا فرمایا، اور اس پیغمبر کو اللہ نے اندر اور باہر سے ایسا سنوارا کہ اپنے تو اپنے پرائن نے بھی کہا یہ جانے والا سادے کو ابھی جا رہا۔ حضرات، ہمارے لیے یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ جب اس کائنات میں تقسیم ہو رہی تھی تو اللہ نے اس تقسیم میں ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ اولین و آخرین کے امام، مرسلین کے مقتدا، تخلیق کے سرے پر نظر آنے والے اور رسالت کی ابتدا اور انتہا میں چمکنے والے، فخر سماوات و ارضین اور ملائکہ سے بھی پہلے وجود میں آنے والے، اللہ کی خالق اول، اور اول بھی اور افضل بھی، اللہ نے اس نبی کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑا، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوا، خیرات کا، برکات کا، حسنات کا، ریاضات کا، ہدایتوں کا، روحانیت کا، طریقت اور شریعت کا، اور بڑھتے بڑھتے ان اولیاء اللہ کی طرف منتقل ہو گیا جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے نور باطن سے منور کیا اور ان کے ظاہر کو علم شریعت سے آراستہ کیا۔ حضرات، نسبت بڑی چیز ہے، نسبت تعلق بڑی بات۔ ہماری مساجد میں، جلسوں میں، پروگرامات میں
میں بچپن سے اب تک جو ہم سنتے آئے ہیں، ہم نے نسبت کا فیض اہل علم کی زبان سے سنا ہے کہ تعلق کی بڑی شان ہوتی ہے، نسبت کی ایک بہار ہوتی ہے، اور جس آدمی کو اپنے تعلق کی خبر ہو جائے اسے اپنے معمولات کی بھی خبر ہونی چاہیے۔ میں مروجہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں، اور میری گفتگو کا محور جانتے ہیں آپ؟ محور کیا ہوتا ہے؟ محور وہ چیز ہے، وہ مقام ہے، وہ نقطہ ہے جس کے گرد ہی پھر ساری بات چلتی ہے، اسی کو محور کہتے ہیں۔ اور جس محور سے حدیں متجاوز ہو جائیں پھر اس کا وہ محور نہیں رہتا۔ کمپاس کی سوئی اگر اپنی جگہ سے ہل جائے تو محور بدل جاتا ہے۔ اس لیے میری گفتگو کا محور صرف اور صرف امت مصطفیٰ کے دلوں کو بیدار کرنا ہے، اور میری گفتگو سے اگر سننے والے کو بیداری نہ ملے تو سننا تو پھر پچھلے 50 سال سے سنتے ہی آ رہے، آپ بھی سن رہے، لیکن ہم سننے کے بعد جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کیفیت کے نتیجے میں آدمی حق کی جانب جب قدم بڑھاتا ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ پھر مجلس کا سننا بھی خیر ہے، اس کی ابتدا بھی خیر ہے، انتہا بھی خیر ہے۔ کیوں کہ ہم نے مجلس کا مغز حاصل کر لیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک آم، کھانے والا آم، تو جب آپ دکان میں جائیں تو یہ پیٹی کے اندر، ٹوکری کے اندر، گھر میں جائیں تو برتن کے اندر دلکش نظر آتا ہے، خوشنما لگتا ہے، دیکھنے سے آنکھوں کو خوشی ہوتی ہے، لیکن کیا صرف آم کو دیکھنے اور اس کی خوشی محسوس کرنے سے آم کا ذائقہ مل سکتا ہے؟ یہ پچھلے لوگوں کو نہیں بول رہے، پیچھے والے پلر سے پیچھے، ماشاءاللہ۔ آم کو دیکھنے سے کیا کبھی آپ نے کہا کہ بس میں نے کھا لیا؟ نہیں۔ لہذا اگر آپ نے صرف آم کے حسن تک محدود رہنا ہے تو اس کو ہاتھ میں ٹٹولنا ہی کافی ہے، اس کی جلد کو چھو لینا ہی کافی ہے، اس کو دور سے دیکھ لینا ہی کافی ہے، لیکن جس نے اس کی لطافت دیکھنی ہے، اور جس نے اس کی شیرینی کو دیکھنا ہے، اور جس نے اس کی مٹھاس کو دیکھنا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسے اپنے اندر اتار لے اور منہ کے ذریعے سے اسے اس مقام میں پہنچا دے جہاں سے اس کے اندر آم کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اسی طرح بات سننا ایسے ہی ہے جیسے آم کو دور سے دیکھ لیا یا ہاتھ میں ٹٹول لیا اور اس کی تعریف کر ڈالی کہ بڑا اچھا آم ہے، لیکن جس نے اس بات سے نصیحت حاصل کر کے عمل کر لیا وہ ایسا ہے جیسے آم کھا کے لطافت حاصل کر لیا۔ تو آپ کو کوئی آم کھلاؤں یا نہیں ہوتا ہے نا؟ ویسے موسم ابھی آیا کہ نہیں، لیکن آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ بولو سارے سبحان اللہ۔ حضرات، یہ نسبت کی تقریریں اور تعلق، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا، یہ کیا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جس آستانے کے بیعت ہیں وہاں کی
टोपी मिल जाए, वहां की पगड़ी मिल जाए, या दूर से कोई देखे करके अच्छा ये फलां पीर साहब का मुरीद है। मैं आज आपको एक वाज़ेह बात बता देना चाहता हूँ जो हक के नूर से धुली हुई बात है कि अगर आप किसी मर्द कामिल के हाथ पर बैठ हैं तो आपको देखकर नबी की सुन्नत याद आनी चाहिए। और ये हमारा जो रूहानी सिलसिला है इसका वजूद तो इसलिए था कि इसके जरिए से शरीयत को तकवीयत मिले, इसके जरिए से दिलों की इस्लाह हो जाए, इसके जरिए से ज़हन साजी हो जाए, इस मार्फत के तरीके से ज़िक्रुल्लाह आम हो जाए। लेकिन हमने देखा कि इस तरीक़त के सिलसिले को कुछ नाहंजार पीरों ने सिर्फ अपनी नमूदो नमाज का जरिया बना लिया और अपने मुरीदों को सिर्फ अपने इर्द गिर्द रख कर शरीयत से दूर कर दिया और खिलाफे कुरान और सुन्नत आमाल में मुब्तला कर दिया। और ऐसे आदमी के साथ चलना, बैठना, उठना, उसकी मजलिस का हिस्सा बनना अज़्रुए शरा ममनू है, हराम है। और अगर मजलिस हासिल करनी है तो ऐसे मर्द हक शनास की मजलिस हासिल करो कि जब तुम उसकी मजलिस से वापस बाहर आओ तो तुम्हें कुरान से प्यार हो जाए, नबी के फरमान से प्यार हो जाए, शरीयत मुस्तफ़ा से प्यार हो जाए। मैं दो मिसालें अर्ज करता हूँ। रात अगर यहाँ नूर टीवी आता है तो आप देखते ही होंगे कि मेरे अजीम शेख जिन्होंने सिर्फ अपनी सूरत की चमक से नहीं बल्कि अमली इक़दाम से साबित किया कि लोगों की रहनुमाई के असल मराकज़ आस्ताने ही हुआ करते हैं। मेरे शेख करीम हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान शेखुल आलम इमामुल आरिफीन और वाक़िफ़ रमूज़ मसनवी मौलाना रूम हुजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दुरूस मसनवी आपने नूर टीवी पर देखे होंगे। और फिर एक ऐसा लम्हा आया कि हमें उनके सानहा इर्तिहाल की मंजिल भी देखनी पड़ी और आप बहुक्म इलाही दुनिया को खैर बात कह गए। और उसके बाद इस फकीर ने ये चाहा, कोशिश की कि उन प्यारे लबों से जो हुस्न की खैरात मसनवी के फैज़ान की सूरत में तकसीम होती थी वो दरवाज़ा बंद ना हो, और उस दरवाजे को खुला रखने के लिए मैंने अपने पीर के दर पर उस नियत से हाज़िरी दी। और फिर कोनिया की सरजमीन तुर्की में खुद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँच गया और वहाँ से बाकायदा मसनवी का फैज़ान इस दुनिया में आम करने के लिए खूबसूरत हाज़िरी के बाद मेरे दिल ने मुझे खुद ही बता दिया कि जो काम तेरे अजीम वालिद ने शुरू किया था तूने उसको इंशाअल्लाह आगे जारी रखना। हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत ईमान को तकसीम करने के लिए जो मैंने आवाज़ में कहा नबी पाक को भेजा, और इस ईमान का जो नतीजा है वो तक़वा है। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो। फिर आगे फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ।
جن لوگوں کے پاس تقویٰ آ گیا یہ پہلے سے ہی بڑے پاک لوگ ہیں، بڑے صاف لوگ ہیں، بڑے ستھرے لوگ ہیں، لیکن خدا ان کی پاکی، ان کی ستھرائی اور ان کی شان کے باوجود انہیں یہ بتا رہا ہے کہ اپنے تقوی پر اعتماد نہ کرنا، بلکہ اگر تم اس تقوی کی سلامتی چاہتے ہو تو اس جماعت میں چلے جاؤ جسے میں نے اپنی جماعت بنا دیا، اور وہ اہل اللہ کی جماعت ہے، وہ صدیقین اور صالحین کی جماعت، ان کے ساتھ رہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اچھا ہونے کے باوجود اچھوں کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی کے پاس میں آپ ہی چنگا ہوئی گیا تو میری اور کچھ نہیں لوڑ نہیں، وہ صحیح نہیں، کیوں؟ اللہ یہ نہیں فرمایا، اللہ فرمایا کہ ایمان بھی حاصل کرو، اس تو بعد تقویٰ بھی حاصل کرو، جس میں اے دوئے کٹھے ہوئی گئے تو پھر چنگے نال کٹھے ہوئی گئے، جو اچھے ہیں ان کے ساتھ ہو جائے۔ یہ تو کاملین کی بات ہے، لیکن وہ لوگ جو آمنوں پر تو ایمان لا چکے ہیں لیکن اتقوا اللہ پر ایمان نہیں لائے، ایمان تو لائے ہیں لیکن عملی شکل میں اس کو ڈال نہیں سکے، ایمان تو قبول کیا ہے لیکن ابھی تقویٰ حاصل نہیں ہوا، ایمان ہے لیکن نظر پاک نہیں ہے، ایمان ہے لیکن زبان پاک نہیں ہے، ایمان ہے لیکن دل صاف نہیں ہے، ایمان ہے لیکن نماز کا کوئی نظارہ نہیں، ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، تو فرمایا یہ کدھر جائیں؟ فرمایا یہ ادھر جائیں جہاں میلوں کو صاف کرنے کا کارخانہ بنایا گیا، یہ ادھر جائیں۔ اور وہ کون ہے؟ کہا وہ بھی یہی جماعت ہے۔ فرمایا یہ جماعت کیسے ہے؟ ہم نے کہا اس لیے وہ جماعت ہے کہ حضور کی بارگاہ سے ہی ان کو یہ حیثیت ملی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں دونوں طرح کے مریضوں کا علاج ہوتا تھا، ایک جو مطلقاً بے ایمان تھے ان کا علاج بھی در مصطفیٰ پر ہوتا تھا، اور جو عمل کے بیمار تھے ان کا علاج بھی در رسول پر ہوتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ دونوں طرح کے علاج وہی ہیں۔ اگر مطلقاً ایمان نہیں ہے تو کسی صاحب کمال کی مجلس چاہیے، اگر ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے پھر بھی کسی صاحب کمال کی مجلس چاہیے۔ لہذا ایمان والوں کو بھی اہل اللہ کی ضرورت ہے، اور جو بے ایمان ہیں ان کو بھی اہل اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اہل اللہ کو اللہ نے یہ صفت علی وجہ الکمال عطا فرمائی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اس کی خوبصورت تفسیر اہل اللہ کی جماعت ہے کہ یہ زور زبردستی سے بات نہیں کرتے، بڑی بڑی دلیلوں سے بات نہیں کرتے، یہ اپنے کردار کے نور سے سیاہ روح کو خوشرو بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر عمل میں کمزوری ہے تو یہ بیعت کس لیے کی جاتی ہے؟ بیعت کس لیے کی جاتی ہے؟ یاد رکھو، اسلام گڑھ کے رہنے والوں، صرف اسلام گڑھ نام رکھنے سے اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ ایک یہ بھی بات یاد رکھنا کہ جب تک اسلام تمہاری دلوں کی تختی پر نہ لکھ دیا جائے، دیواروں پر لکھنے سے فائدہ نہیں ہونے والا، اور دل کی تختی پر یہ تحریر ثبت کرنے والے، کندہ کرنے والے، اسے نور کے پانی سے لکھنے والے وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں کو اللہ نے ولایت کی کرامت عطا فرمائی۔ اس لیے یہ جان لو کہ بیعت کس لیے ہوتی ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں نہ بیعت کرنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور نہ بیعت ہونے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔
تو میں آج آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس میدان میں قدم رکھنے لگے ہیں، تو چند شعبدہ بازوں کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر اپنی قبر اور آخرت کو جلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سلسلہ کیوں قائم کیا جاتا ہے پیر اور مرید کا؟ اس لیے نہیں کہ خاص قسم کے کپڑے پہن لیے جائیں، خاص قسم کی ٹوپی پہن لی جائے اور خاص قسم کے ناچ گانے کر لیے جائیں، نہیں، یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ بالآخر مرشد کامل کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیغام کرتے ہوئے بالآخر رسول کی ذات مل جائے اور رسول کے ذریعے سے خدا کی ذات مل جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بیعت ہونے کے بعد ہمیں عشق محمدی مل چکا ہے؟ کتنے ہیں جو بیعت ہونے کے بعد نورانی کیفیات پر اب محسوس کر رہے ہیں؟ کتنے ہیں جن کے عمل کا قبلہ درست ہو گیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس امام کے پیچھے ہی رہو ساری عمر جو آپ کو کم از کم فرض نماز تو پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ کچھ ایسے پیر بھی ہیں جو مصلی پر کھڑے ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور کچھ ایسے مشائخ بھی اپنے آپ کو کہنے والے جو منبر رسول کی زینت نہیں بن سکتے۔ آج یہ فقیر آپ کو بتا رہا ہے مصطفیٰ نے امت کے لیے، حتیٰ کہ اپنی آل کے لیے اور اپنے خلفاء کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے وراثت میں کوئی تخت نہیں چھوڑا ہے، نہ کوئی گدی چھوڑی ہے۔ میرے نبی نے وراثت میں مصلی اور منبر چھوڑا ہے۔ حضرات یہ بات یاد رکھنا، اس نبی کی اداؤں کو اگر تم نہیں جانتے اور آنکھ بند کر کے کسی کے ظاہری طریقے سے متاثر ہو کر سب کچھ اپنی محبت اپنا دل قربان کر رہے ہو، تو یہ دیکھو کہیں اپنی آخرت ہی نہ قربان کر دو اور کہیں اپنی قبر ہی نہ قربان کر دو۔ میں اس آدمی کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں کہ جس کے آگے قرآن کھلے تو کوئی شے پوشیدہ نہ رہے، نبی کا فرمان آئے تو فر فر اس کی شرح کر ڈالے، اور علم فقہ کا سوال کیا جائے تو یہ جھجک کا اظہار نہ کرے، بلکہ امام اعظم کے سینے سے اٹھا اٹھا کر مسئلہ پوچھنے والوں کو بتاتا چلا ہے۔ اور آپ پیر کسے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ پیر کیا شے ہوتی ہے؟ آپ اور ہم عملی تقلید کرنے والے لوگ ہیں، اور آج جتنے آستانے پاکستان میں بن گئے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جتنے آستانے کشمیر میں بن گئے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بیٹھو بھائی، نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ آج کتنا رشد و ہدایت عام ہوا، ہمیں تو ڈھول باجے ہی نظر آئے، ہمیں تو گھنگروں کی آوازیں ہی نظر آئی، ہمیں تو قرآن کھلتا کہیں نظر نہیں آیا، ہمیں شریعت مصطفیٰ پڑھانے والا کہیں نظر نہیں آیا۔ ساری رات مختلف کلام سننے والے، میں کہتا ہوں ساری رات میرے نبی نے بھی جاگ کر گزاری ہے، لیکن ڈھول بازوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے قیام اور سجود میں گزاری ہے۔ آپ کس ولایت کی بات کرتے ہیں اور کس تصوف کی بات کرتے ہیں؟ تصوف یہ ہے ناکام آئے تو کامیاب لوٹے، خام آئے تو پختہ ہو کے جائے، شکستہ آئے تو مکمل ہو کے جائے، ادھورا آئے تو پورا ہو کے جائے، بے عمل آئے تو باعمل ہو کے جائے، اور ایسا جائے کہ قبر میں فرشتے انتظار کر رہے ہوں کہ آئے اور ہم خدا کی نعمت اس کی جھولی میں ڈال دیں۔ تب تو پتہ چلے کہ آپ مرید ہیں
نہیں سمجھے؟ اور جو چیزیں آپ کو کام آنے والی ہیں قبر میں اور آخرت میں، اگر آپ کا پیر وہ نہیں دے سکتا آپ کو، تو سمجھ لو کہ آپ کسی اندھے کنویں کی طرف مسلسل سفر کر رہے ہیں اور ان قریب گرنے والے ہیں۔ تھوڑی آنکھیں کھولو، اتنی بھی رسموں کی پابندی کی ضرورت نہیں۔ آپ اتنے عقل مند ہیں، اتنے باشعور ہیں کہ آپ جہاں کھڑا ہو وہاں پیر بھی رکھتے، ایسا ہی ہے؟ مڑا کر ماڑی گلم سے کچھ چنگیاں نہیں لگی ہاں جی، تمہاری آدھا میاں صاحب نے کلام پیش کرا تے میاں صاحب نے کلام بھی جنہیں پیش کیتا جانا انہاں وچوں 99% کی پتہ ہی کوئی نہیں کہ میاں صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں واہ واہ کرنے بلا وجہ۔ میاں صاحب کا کلام جنہوں نے، آپ یہاں کب سے رہ رہے ہیں، ایک صدی گزر گئی ہے، میاں صاحب کا کلام سننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کلام کی تاثیر آپ میں نظر تو نہیں آئی، اس کا جو نتیجہ تھا وہ تو آپ کو نظر نہیں آیا، صرف انہوں نے اس لیے کلام لکھا تھا کہ لوگ بعد میں واہ واہ کریں اور کہیں میاں صاحب کا کلام بڑا خوبصورت ہے۔ تو میں ایک ولی کامل سے اس چیز کی امید نہیں کر سکتا، انہوں نے اس لیے لکھا تھا کہ لوگ پڑھتے جائیں اور سنورتے جائیں، پڑھتے جائیں اور بنتے جائیں، پڑھتے جائیں اور ان میں انقلاب آنا شروع ہو جائے۔ اس لیے میاں صاحب کا کلام سننے سے فائدہ نہیں ہوگا، میاں صاحب نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ ناقص ہیں، میں خود ناقص ہوں، نہیں سمجھے، میں نے تو یہ دعویٰ کرنی جو آپ کو فرائض واجبات شریعت مصطفیٰ کی تعلیم دے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیر زادہ اپنے کیا مصیبت ہے، یہ پیر زادے بھی یہ کم از کم اس نے سورہ بقرہ کی تو تفسیر پڑھی ہوگی اور کچھ نہ اس کو نماز کے فرائض کا تو پتہ ہو۔ ایسے ایسے پیر دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتے، ان کے پیچھے ہزاروں لوگ چل رہے ہیں، لاکھوں لوگ چل رہے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ عقل والے کھڈے میں پاؤں تو نہیں رکھتے، لیکن قبر کے گہرے گڑھے میں جانے سے پہلے انہوں نے اپنا آپ ان لوگوں کے حوالے کر دیا جنہیں قرآن و سنت کی خبر نہیں، صرف روایات کی پابندی کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، روایت وہ ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسلام اور ایمان کے اعلان کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، دور جاہلیت کی ان رسموں کو باقی رکھا جو اسلام کی تعلیمات کے مخالف نہیں تھی، لیکن جو اس کے خلاف تھی اس کے خلاف مکمل علم جہاد بلند فرمایا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسی رسم کے پیچھے چل رہے ہیں جس کے پیچھے قرآن و سنت کا نور نہیں، تو اس رسم کو بھی چھوڑ دو، اور جس نے وہ رسم پیدا کی ہے اس کو بھی چھوڑ دو، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ایسے پیروں سے جان چھڑا لو جنہوں نے تمہاری آخرت کو برباد کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، خدا تمہیں ایسی نعمت عطا فرمائے گا کہ تمہیں قابل اور حق پسند لوگوں کی ابتدا دے گا، اور تمہاری دنیا خوبصورت ہوگی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب میں تھوڑا سا مسئلے کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا تھا، تو آج انشاءاللہ بس 15 منٹ میرے اور گفتگو کے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ 2:15 بجے نماز جمعہ ادا کی جائے۔ آپ اس پر راضی ہیں؟ میں راضی کوئی نہیں ہے، بند کریے میرے جی، سارے کپڑے کر کے دس، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ حضرات کو نقص تو ہے، کمی بھی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے کونوا مع الصادقین، اسی طرف جاؤ، صادقین کے پاس جاؤ۔ صادقین کون ہوں گے؟ صادقین عاملین ہیں۔ عاملین کون ہیں؟ عاملین وہ ہیں متقین ہیں۔ متقین کون ہیں؟ مومنین ہیں۔ مومنین کون ہیں؟ جن کی رسائی در مصطفیٰ تک ہو چکی ہے۔ یہ میں نے پوری ترتیب بنا دی ہے، لہذا عمل نہیں تو صالح نہیں، صالح نہیں تو متقی نہیں، اور متقی نہیں تو پھر اس درجے کا مومن نہیں جس پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ لہذا
ہم سب مومن ہیں، بولو مومن ہیں کہ نہیں؟ لیکن کمی ہے نا، بولو کمی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا ان کے پاس جاؤ جن کے پاس بہت بڑا خزانہ موجود ہے. اور مزے کی بات، ان کا خزانہ روشنی کی طرح ہے، ان کا خزانہ چراغ کی لو کی طرح ہے کہ اس سے اگر اربوں خربوں چراغ روشن ہو جائیں تو ان کی اپنی روشنی میں کمی نہیں آیا کرتی. اور وہ میخانے اور وہ مستانوں کے خوبصورت ٹھکانے وہ آستانے ہیں جہاں اللہ کی ضربیں بھی لگائی جاتی ہیں لیکن قال اللہ اور قال رسول کا فیض بھی دیا جاتا ہے. تساں اسے کی پیر مننے جڑا دعا کرے تو تساں کم ہوئی جائے، اس تو اگے تہاڈی سوچ ہی کوئی نہیں. جڑا دم کرے اور تساں سرے نہ درد ختم ہوئی جائے. یہ نکا جا کم تے ڈسپرین کی 2 گولیاں کر سکتی ہیں. اتنا نکا کم جڑی اے نکیاں نکیاں گولیاں کری سکتی ہیں. تساں اللہ نے ولی کو اس نے امید کرنے ارے اس کو اس واسطے جاؤ تاکہ تہاڈی آخرت بہتر ہو جائے. نہیں سمجھے؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں اس تعلق کو. اور جب آپ نے اس تعلق کو سمجھ لیا تو جھوٹے پھر خود ہی بھاگ جائیں گے. جب آپ ان سے کہیں گے میرے دل کی اصلاح کرو تو آئے گا میں تو کوالی چڑھی اور ماڑے کو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے. دل کی اصلاح کون کرے گا؟ جس نے 10 سال ان علوم کو پڑھا جن میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات چھپے ہوئے. حضرات ناقص کو کامل کے ساتھ آنا چاہیے تبھی جا کے فائدہ ہوگا. رومی علیہ الرحمہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، وقت بھی تھوڑا ہے. رومی علیہ الرحمہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ روٹی جانتے ہیں، یہ سب تو مشہور چیز ہے جس کی تقریباً ہر آدمی جانتا ہے، روٹی. رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو روٹی کھاتی ہے یہ روٹی ہی رہتی ہے جب تک پلیٹ میں رہے، توے پر رہے، چنگیر میں رہے، دسترخوان میں رہے، یہ روٹی ہی رہتی ہے. لیکن فرمایا جب بندہ اس کو کھا لیتا ہے تو اب بھی روٹی ہے، اب تو روٹی رہے. فرمایا ہوں کے ہوئی گی؟ فرمایا انہیں روٹی نہیں، جس کھادی ہے وہی کوئی بڑی ہے. نہیں سمجھے؟ جب تک وہ دسترخوان پر تھی اسے روٹی کہہ رہے، جب آپ نے اسے کھا لیا اب یہ روٹی نہ رہی. جب تک دسترخوان پر تھی بولتی تو نہیں تھی، بولو جے وہ بولے تو نہ کھان ہی نہ بیٹھنا رولا کرے تو نہ دیکھ. لیکن رومی رحمہ فرماتے ہیں وہ پلیٹ کے اندر مردہ ہے، پلیٹ کے اندر مردہ ہے، لیکن جیسے ہی تو اس کا نوالا بنا کے اسے اپنے میدے میں اتار لیتا ہے تو یاد رکھ اب وہ روٹی مردہ نہ رہی. کیوں؟ اس کا تعلق کسی زندہ سے ہو گیا، یہ روٹی بھی اب زندہ ہو گئی. اب یہ بولے گی اور یہ جڑا میں بولنا کیا بولنا اس لیے کہ میں نے روٹی کھائی نہیں. جس روٹی نہ کھاتی ہے اس کو بولو نہیں ہونا. نہیں سمجھنا؟ کیونکہ وہ کیسے بولے گا؟ بولنے کے لیے قوت چاہیے. انگلش میں انرجی کہتے ہیں، انرجی چاہیے. اور انرجی فوڈ سے آتی ہے، کھانے سے آتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے بھوکا آدمی بول بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور کہ بول بھی نہیں سکتا. تو رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ روٹی دسترخوان پر مردہ ہے اور اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر اس روٹی میں زندہ ہونا ہے تو چاہے کروڑ روٹیوں کے ساتھ شامل کر دو، یہ زندہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اور روٹیاں بھی مردہ ہیں. فرمایا انہیں مردوں کی صف سے نکالو
اس میں سوجھ بوجھ نہیں تھی. اب یہ روٹی دیکھ بھی رہی ہے, اب یہ روٹی سن بھی رہی ہے, اب یہ روٹی بول بھی رہی ہے, اب یہ روٹی چل بھی رہی ہے, اب یہ روٹی ہاتھ کے ذریعے سے پکڑ بھی رہی ہے. فرمایا روٹی کا اثر پوری جان پر ہوتا ہے, پورے جسم پر ہوتا ہے. فرمایا روٹی جب تک ناقص تھی, نہ بول سکتی تھی, نہ سن سکتی تھی, نہ چل سکتی تھی, لیکن جب کسی زندہ کی مجلس میں آئی تو اب یہ بولنا بھی سیکھ گئی ہے, سننا بھی سیکھ گئی ہے, اور اسے حیات مل گئی ہے, اور اب یہ ہر شے کی خبر رکھتی ہے. لہذا فرمایا تو بھی اگر عمل کی حیثیت سے مردہ ہو گیا ہے, اور عام گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو گئی ہے, اور زبان گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو گئی ہے, اور دل غفلت کی وجہ سے مردہ ہو گیا ہے, تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جو تیری نظر کو بھی پاک کرے, تیری زبان کو بھی پاک کرے, تیرے دل کو بھی پاک کرے, تیرے ظاہر کو بھی پاک کرے, تیرے باطن کو بھی پاک کر کے تجھے ایسا بنا دے کہ پہلے تو مردہ تھا, اب زندوں میں آ کے تو بھی زندہ ہو گیا. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صل ماشاءاللہ. تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ جب روٹی کا تعلق بل بشر سے ہوا, کس سے؟ بشری صفات رکھنے والے سے, جو بولتا اور چلتا اٹھتا بیٹھتا ہے, جب اس روٹی کا تعلق اس چلتے پھرتے انسان سے ہو گیا تو یہ مردہ روٹی زندہ ہو گئی اور باخبر ہو گئی. تو پھر پیری مریدی کا بھی تو یہی معاملہ ہے. ہم نے دیکھنا ہے پہلے کیا تھا کہ ہون کیا ہے, اتنا ہی فرق نظر آیا. ٹوپی بدل گئی, کپڑے بدل گئے, پگڑی بدل گئی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پگڑیاں تو اور مذہب میں بھی ہم سے زیادہ بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی لوگوں نے, نہیں سمجھے, ہم سے زیادہ لمبی گھڑیوں میں بھی ہیں, نہیں سمجھے, اور یہ دھوتی تہمت باندھنے والے ہم سے زیادہ پہلے سے موجود ہیں. لیکن ہم نے جو تبدیلی دیکھنی ہے ایک مرد کامل کی نشست میں بیٹھنے کے بعد, وہ یہ دیکھنی ہے کہ لباس بدلے یا نہ بدلے, اس کا مزاج بدل جائے, اس کی طبیعت بدل جائے, اس کی نیت بہتر ہو جائے, اس کے کردار میں کردار محمدی نظر آئے, تو پھر ہم کہیں گے ہاں یہ کسی زندہ کی مجلس سے ہو کر آ گیا. یہ بات کس طرح فرماتے ہیں آپ؟ مثنوی کے انداز اور سماعت فرمائیں. چون تعلق یافت باب البشر چون تعلق یافت باب البشر نان مردہ زندہ گشتو چون تعلق یافت نام باب البشر. جس وقت روٹی کا تعلق ایک انسان سے ہو گیا جو زندہ ہے, نان مردہ زندہ گشت و باخبر, پھر یہ مردہ روٹی زندہ بھی ہو گئی اور باخبر بھی ہو گئی. اچھا, زندہ کے پاس روٹی جائے گی تو پھر وہ زندہ ہوگی,
اگر کسی مردے کے سامنے روٹی لے جائے تو پھر ایسے ہی ہے کہ ایک مردے کو اٹھا کر دوسرے مردے کے پاس لے جائے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیعت ہونے کے بعد بھی وہی نکھٹو ہے، وہی بد عمل ہے اور خدا رسول کا پتہ نہیں آنا میں فلانے پینا کا مرید ہوں، تو پھر سمجھو ایک مردے کا تعلق کسی مردے سے ہو گیا۔ اور اگر دیکھو کہ اب سجدے سے سر اٹھاتا نہیں، حلال کے سوا کچھ کھاتا نہیں، تو سمجھ لو کہ اس مردے کا تعلق زندہ کے ساتھ ہونے کے بعد نظر آ گیا ہے، یہ بھی زندہ نظر آ رہا ہے۔ زیادہ زندہ وہ نہیں ہے جو دوڑ لگا ہے۔ آج آپ کو بتا رہا ہوں، زندہ وہ ہے جس نے میرے نبی کے فرامین پر عمل کر لیا ہے۔ یہ لمبی لمبی تسبیحاں کوئی ضرورت نہیں اس کی، یہ پہاڑ پہ جا کے چلا کرنا جہالت۔ میرے نبی نے پوری زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد غاروں میں رہتے، لیکن آپ نے جب شریعت کا نزول ہو گیا تو اپنی بیویوں کے پاس بھی رہے، اپنی اولاد کے پاس رہے، صحابہ کے ساتھ سفر میں رہے، مردوں کی اور عورتوں کی مجلس میں رہے، بازار بھی گئے ہیں، نہیں سمجھے، بازار بھی گئے ہیں، مسجد میں بھی رہے ہیں، میدان کارزار میں بھی نظر آئے، ہجرت کرتے ہوئے بھی نظر آئے، نہیں سمجھے، اور منبر پہ بھی نظر آئے، مصلی پر بھی نظر آئے، شمشیر بزن بھی نظر آئے، سر بکف بھی نظر آئے، خیمہ زن بھی نظر آئے، اور مالک و مختار اور خلیفہ کائنات بھی نظر آئے۔ اس لیے ولی وہی ہوگا جس میں حضور کی ہر ادا نظر آئے۔ وہ ہمارے یہاں صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ اگر کوئی نہ جڑے ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سنا، حالانکہ وہ ہے کوئی اور بات ہے۔ تو جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، تو ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو جائے تو یاد رکھو اس جیسا پھر زمین پر دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ حضور کے لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور سے اچھا نمونہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ حضور نے یہ عادتیں خود نہیں بنائی ہیں، اور یہ جھوٹے پیروں نے ساری عادتیں خود پیدا کی ہیں۔ میرے نبی نے جو بھی عادت ہمیں سکھائی ہے، اللہ نے وہ عادت آپ کی فطرت میں بسائی ہے۔ اس کا مطلب ہے اسوہ رسول حضور کا تشکیل کرتا نہیں ہے، اسوہ رسول خود اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، پورا تیار کر کے کہا ہون میرے نبی نے پیچھے ٹرنے جاؤ، پورا تیار کر کے ان کے پیچھے چلتے جاؤ۔ لہذا پیر ہوا ہے جس کا طریقہ محبوب کے طریقے کے مطابق ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ مردہ روٹی کسی مردہ آدمی کے سامنے رکھو، چونکہ وہ کھائے گا نہیں۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ بولنا نہیں ہو جی، آپ تو زندہ ہیں نا، تو بولو نا۔ کبھی آپ میت کے سامنے روٹی رکھیں، چلو روٹی کے پراٹھا رکھ دیں جی، شاید ایک کھائی تو پاویں جو مرضی رکھو، وہ نہیں کھائی سکنا۔ تو اپنی بولی چنگی لگی نہیں کھائی سکنا، اصل بھی آنے نہیں کھائی سکنا۔ پھر ہم نے تو پھر ایسے کول کیا جانے جڑے نہیں کھائی سکنے، انہوں کو جاؤ جڑے کھائی بھی سکنے تے کھلائی بھی سکنے۔ سمجھائی کہ ان کے پاس جاؤ جو کھانا بھی جانتے ہیں، کھلانا بھی جانتے ہیں، سنورنا جانتے ہیں، سنوارنا جانتے ہیں، بننا جانتے ہیں، بنانا جانتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر باہر خدا کا کلام اور نبی کا فرمان رچا بسا نظر آ رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ غذا آپ کے لیے کافی ہے۔ گھر جا کے میری باتوں پر غور ضرور کرنا۔
یہ نہ سوچنا پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، چاہے میرے بارے میں کیوں نہ سوچو، میں وہ واحد پیر ہوں جو اپنے مریدوں سے یہی کہتا ہوں کہ میرا طریقہ اگر تمہیں نبی پاک کے طریقے سے الگ نظر آئے اور قرآن و سنت کے مخالف نظر آئے تو فوراً بھاگ جانا، کیونکہ میں تمہیں کام آنے والا نہیں، میں تمہیں کام آنے والا نہیں، میں اتنا پاگل تو نہیں کہ میں اتنا بڑا بوجھ لے کے قبر میں جاؤں صرف تھوڑی شوشا کے لیے، چند نعروں کے لیے، چند ماں باپ اور لوگوں کی داد و تعریف و تحسین کے کلمات کے لیے میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی زندگی پر۔ میں اس زندگی پر راضی ہوں کہ اللہ کہ میں نے تیرے گناہ بخش دیے ہیں، جو تیرے ساتھ ہیں ان کو بھی معاف کر دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا اس کے پیچھے چلنا ہے جس کی زبان میں اللہ کا کلام ہو، جس کے بیان میں نبی کی شریعت ہو۔ اور جب میرے گانے بجانے اور یہ ڈھول ڈھماکے، یاد رکھو یہ قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والے، لیکن کبھی دیکھیں کسی کی قبر میں ڈھول بھی ساتھ رکھا گیا؟ ویسے ہونا چاہیے کہ ساری زندگی ڈھول بجائے، ڈھول نہ دفن کرنا چاہیے، لیکن جس نے خدا کا ذکر کیا، میں نور العارفین کہہ رہا ہوں، یہ ذکر پیچھے نہیں، اس کے ساتھ قبر میں جائے گا، اور قبر تک محفوظ نہیں، حشر میں بھی ساتھ جائے گا، دور سے پتہ چلے گا او خدا کا ذکر کرنے والے آ رہے ہیں۔ حضرات بس عقل کے ناخن لیں، یہ دماغ جو خدا نے آپ کو سوچنے کے لیے دیا ہے، اس کو ضرور استعمال کریں، فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو خود بھی بہتر ہو، دوسرے کو بھی بہتر کرے۔ مثل شمع، بس اس کے قریب جو بھی چراغ آئے گا جو بجھا ہوا ہے وہ روشنی لیتا جائے گا، روشنی لیتا جائے گا، روشنی لیتا جائے گا۔ ایک چراغ کی روشنی کتنی ہوتی؟ تھوڑی ہوتی، دوسرا ساتھ جلاؤ روشنی بڑھ جائے گی، تیسرا اور بڑھے گا، یوں چراغ سے چراغ بڑھتے جائیں گے، اور وہ پہلا چراغ خدا اس کے درجوں کو بڑھاتا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ باقی روشنی آگے بڑھی ہے۔ اسی لیے ہم جو غوث پاک کی باتیں کرتے ہیں ہر وقت، بہت زیادہ ہمارے خطابات میں زیادہ سے زیادہ حضور کی کرام بیان کر دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ غوث پاک کی تعلیمات کس نے سیکھی ہیں؟ بھائی 40 سال سے آپ سن رہے ہیں وہی 11ویں کرو تو 12ویں کرو، اس سے ہوتا کیا ہے؟ جن کے لیے آپ اشارے سوال کرنے چاہتے ہیں وہ تو پہلے خدا نے ان کو اپنے حریم ناز میں جگہ دے دی۔ اپنا کوئی سوچو، انہوں نے فکر نہ کرو، 11ویں میں انہیں کو اشارے سوال ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کی فکر کر دیں جن کی فکر خدا نے ختم کر دی ہے، جن کو اپنا مرتبہ و مقام مل چکا ہے۔ غوث پاک کے لیے آپ 11ویں کریں یا نہ کریں، لیکن میں اتنی بات آپ سے کہتا ہوں، اپنی آخرت کا بندوبست ضرور کرو، اور 11ویں شریف سے آپ کی آخرت نہیں بننے والی، فرض نمازوں سے آخرت بننے والی۔ جڑا نماز ہی نہ پڑھے اور 11ویں شریف کرے اس کو غوث پاک بھی نہیں بچائیں گے، نہ بچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، اس نے اللہ کے حکم سے بداری کی ہے، اور کون ولی ہے جو اللہ کے برداشت کو کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں۔ جو خدا کا وفادار ہے ولی بھی اس کے وفادار ہے۔ اس لیے سب سے پہلے فرض کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ میں تب مانوں آپ کو کہ آپ مرید ہیں جب آپ کی وجہ سے مسجد کی صفیں ہمیں ہر وقت لبریز نظر آئیں، ہر وقت لبالب بھری نظر آئیں، اور پہلی صف سے آخر تک ہمیں جس طرح آج جمعے میں یہ اجتماع نظر آ رہا ہے، اللہ کی قسم اگر 5 وقت اس طرح سے نمازیں آنا شروع ہو جائیں، اسلام کا انقلاب برپا ہو جائے۔ اصل سارے طریقے بس یہ ڈرامے ہی ہیں، بس اصل حقیقت سے ہم بے خبر، پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی دعائیں کرنے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری آپ کا خود اپنی فکر کرنا ہے، اپنی فکر کرنا، یہ ہمیں نبی پاک نے سکھایا ہے۔ ان سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤ، ختم بھی کرو، ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ دعا فاتحہ پڑھو، ہم اس کے قائل ہیں۔ ایصال ثواب کرو، ہم اس کے قائل ہیں۔ بلندی درجات کی دعا کرو، ہم اس کے قائل ہیں۔ لیکن پہلے اپنا بھی دیکھو، بندوبست کرو، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن
نماز کیسے ختم کرتے ہو؟ بس میں ختم کر رہا ہوں، 1 منٹ اور لے لو آپ. نماز کیسے ختم کرتے ہو؟ آخری دعا کیا کرتے ہو؟ اپنی کوئی مرد ہے ربی اجعلنی، ربی نہیں ہے، ربی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو نماز بھی ہمیں جو آتی ہے وہ بھی نہیں آتی، پڑھنے نہیں آتی. اس وقت نماز سنیں کسی سے تو 70% لوگ نماز صحیح سنا سکتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے مرید بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں بڑے بڑے، لیکن ان کو نماز صحیح نہیں آتی بات، لیکن خلفاء ضرور ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ کلفیوں کو چھوڑیں اور ان لوگوں کی طرف جائیں جن کو خدا نے زیور علم سے آراستہ کیا. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. اس کے بعد ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی. پھر پڑھو ربنا اغفر لی، سارے پڑھو ربنا اغفر لی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے آسان رب، میرے رب نہیں، اے آسان رب ماڑی مغفرت فرمائی پڑھو. اس میں مطلب اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اس کے بعد ربنا اغفر لی، پھر ولی والدیا، پھر میرے ماں باپ کی مغفرت فرماؤ. اس کو پتہ چلا پہلے اپنی فکر ہے، ماں باپ کی فکر بھی بعد ہے. یہ قرآن کو ثابت ہے. سب اگر آپ ہی نہیں بخشے ہوئے تو دوسرے کی کیا بخشا سو؟ یعنی جڑا آپ ہی مرنے آ رہا ہے وہ دوسرے کی کیا بچا سی؟ اس کا مطلب ہے پہلے خود جڑا تم مریض ہو صحت مند ہو جاؤ، پھر کسے اور مریض کی گل کرے. فرمایا اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو جسے معاف کر دیا جائے وہ اگر دوسرے کے لیے معافی مانگے تو خدا اس کی معافی قبول فرما لیتا. جس کی اپنی معافی نہیں ہوئی وہ دوسرے کی کس طرح معاف کرا سی؟ اس لیے فرمایا ربنا اغفر لی، اے اللہ سب سے پہلے میری مغفرت فرما، پھر میرے ماں باپ کی مغفرت کو فرما، اور پھر جتنے اہل ایمان ہیں ان کی مغفرت فرما. سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اور اپنی فکر جو نہ کرے وہ ناکام ہے. اپنی فکر کرو. اور روحانیت مذاق نہیں ہے، روحانیت ہی شریعت ہے. واللہ باللہ اللہ ہے کہ روحانیت شریعت کی ہے. بس شریعت کی جو انتہائی صورت ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں. اس پر انشاءاللہ اسلام گڑھ کی اسی مسجد میں اللہ نے موقع دیا تو پھر بھی بات کریں گے کبھی. ابھی آپ جمعے کے لیے آئے ہیں، میں بھی جمعہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں گے، اور ہم خلوص دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. آج تک ہم نے جو برائی کی ہے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم نکمے بڑے سست ہیں، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں. اللہ بس تو کریم ہے اپنی شان کریمانہ سے. آج اس خوبصورت اجتماع کو جب جائیں تو اللہ ان کو پروانہ مغفرت عطا فرمائے، دونوں جہاں کی عزت سے عظمت نصیب فرمائے. رات وقت ہو چکا ہے. جمعہ المبارک کے بعد جو لوگ کاروباری وجوہات سے یا دیگر مصروفیات کی وجوہات سے جانا چاہیں وہ تشریف لے جائیں. باقی احباب بیٹھیں، 10 منٹ تھوڑا سا ہم کلمہ شریف کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ایک دعا پھر ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ چیزیں جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں محبوب ہیں، مطلوب ہیں، اللہ ہمیں ان کا عادی بنائے. اس مسجد کی رونق میں دیکھ کے خوش ہوں، اللہ اس رونقوں میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہاں کے خطیب امام، یہاں کے منتظمین اور مصلیین، نمازی احباب، اللہ سب کو اپنی چادر رحمت کا سایہ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خوبصورت سبق ہے، اس کے ذریعے سے دلوں کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے. ذکر الہی سے سکون دل کا اہتمام ہوتا ہے. ذکر الہی سے محبت الہی میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ذکر کرنے والے اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں. اللہ متوجہ ہوتا ہے ان نفوس کی جانب جو نفوس اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہمارے
لیے زندگی کے یہ لمحات اللہ کا انمول تحفہ ہے۔ ہم اگر مر گئے تو واپس نہیں آئیں گے، اس لیے خوب خوب کمائی کر کے جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدمی وطن واپس جائے تو بکسے بڑے ہونے چاہیے، ایسا ہے کہ خالی بکسے اچھے نہیں لگتے، گھر والے بھی اس سے اتنا کوئی توجہ نہیں دیتے جو ساز و سامان لیتے نہ ہو۔ یہاں برطانوی مخلوق بیٹھی ہے بہت ساری، میں بھی وہیں ہوتا ہوں زیادہ، تو وہ اگر خالی بکسوں کے ساتھ آئیں تو وہ خاص ویلکم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اتنا وہ نقصان تو نہیں، لیکن وہ اس لیے ویلکم نہیں کرتے کہ آپ ان کے لیے کچھ نہیں لائیں، لیکن یہاں کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے سامان تیار کرنا ہے۔ سامان کی تیاری اپنی ہے، استعمال بھی ہم نے کرنا ہے، اس لیے خوب تیاری کرو، اور تیاری کرو پاک اعمال سے، تیاری کرو 5 وقتہ نماز سے، تیاری کرو روزے اور زکوٰۃ سے، تیاری کرو عمروں اور حج کی ادائیگی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یہ نفل بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، پھر صدقہ خیرات بھی کرو، یہ ذکر کی محفلیں بھی سجاؤ، لیکن ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھو۔ پہلا درجہ اللہ کے حضور نماز کرنا ہے، اس لیے جو آدمی نماز پڑھ کے محفل ذکر کرائے سمجھ لو اس کی رفتار ٹھیک ہے، اس کی سمت ٹھیک ہے، اور رفتار اور سمت ٹھیک ہو تو منزل مل جاتی ہے۔ ہم نے منزل میں تو پہنچنا ہے، کون ہے جو چاہتا ہے راستے میں رہ جائے؟ ہر آدمی منزل کو پسند کرتا ہے، اور ہم منزل پر جانا بھی چاہتے ہیں، تو آج کے بعد ستھری زندگی گزارنے کا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کرو کہ جو کام اللہ تیری کتاب میں بیٹھ نہیں اور تیرے نبی کے فرامین کے موافق نہیں، ہم نے اس کو کبھی نہیں سننا، چاہے ہمارا سگا باپ بھی کہہ دے، ہم نے اس کو نہیں سننا۔ کیوں؟ کہ باپ کا احترام تو کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ معصیت کا حکم دے تو پھر خدا کی شریعت وہاں کھڑی نظر آتی ہے۔ سمجھے؟ اس لیے حق بات کی طرف چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم سے بڑا نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی باپ دادا ہے، نہ کوئی خانوادہ ہے، سب سے بڑا حکم میرے رب کا حکم۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہر اعتبار سے بڑا ہے، حکم کے اعتبار سے بھی وہی بڑا ہے، ہمیں جو آرڈر دے گا اس اعتبار سے بھی وہی سب سے بڑا ہے، ہر شان میں وہ سب سے بڑا ہے، رحیم میں تو سب سے بڑا ہے، نہیں سمجھے، کریم میں تو سب سے بڑا ہے، اور عامر ہے یعنی امر دینے والا تو پھر وہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اسے آپ سب سے بڑا کہتے ہیں تو اسی کا حکم سب سے پہلے ہے، اس لیے ذکر اللہ کو اپنی عادت بنائیں، جب بھی لقمہ کھائیں یقین کر لیں کہ یہ حرام نہیں بلکہ حلال ہے، جو آپ کے تن پہ لباس ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اور پاک 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو اس پر نجاست نہ لگی ہو، دوسرا وہ حرام کمائی سے نہ خریدا گیا، سمجھائیے آپ؟ اس لیے ہر چیز پر دھیان دیں، اللہ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے، ہر چیز پر دھیان دیں، اور اچھے علماء جن کو اللہ نے دسترس دی ہے ان کی مجلس میں بیٹھا کریں اور ان سے مسائل سیکھیں۔ سب سے پہلے اپنی نماز درست کریں، یہ بند کرو بھائی، بند کرو، سب سے پہلے اپنی نماز درست کریں، نماز درست ہوگی تو پھر صحیح ادا ہوگی، اور جس آدمی کی نماز چنگی ہوئی جائے، ستھری ہوئی جائے، تو پوری ہوئی جائے، 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد اس طرح وہ صاف ہو جانا گناہ ہو جس طرح اس گناہ کتنا ہی نہیں، اس کو نماز بھی تو ہوگا نا، نماز بھی تو نہیں چاہیے، تو نیری ٹکرے مارنے سے نماز نہیں ادا ہوگا، بلکہ اللہ اکبر اور سبحان اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہر چیز صحیح پڑھنی چاہیے، صحیح ادا کرنی چاہیے۔ چلو بہت آبکاری نہیں بنتے، لیکن تھوڑی بہت ادائیگی تو ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس
اس کے بعد جو بنیادی مسائل ہیں نماز کے وہ آپ اپنے امام سے کسی عالم دین سے ضرور سیکھیں تاکہ آپ کی نمازوں میں رونق پیدا ہو. رونق تھوڑا جا ذکر اس کے بعد ہوا. پہلے میں پڑھا بات دسوں پڑھے ہمارے خان نہ پڑھے.
یہ ہے وہ طریقہ جس سے قرآن و سنت کا نور عام ہوتا ہے، یہ ہے وہ طریقہ جس سے میلے دل، زنگ آلود دل پاک ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے وہ طریقہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے فرشتے زمین میں سفر کرتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ، اسی کو طریقہ کہتے ہیں، اللہ کا ذکر، کلمہ شریف۔ اب اس کو دوسرے انداز سے پڑھنا ہے، ایک دفعہ سنے ہو تو پھر مارے پیچھے دوڑی گے، جس طرح میں پڑھ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
اسی طرح آواز آگے پیچھے نہ ہو. جس طرح امام اللہ اکبر کہتا ہے تو سب اکٹھے رکوع میں جاتے ہیں. اگر کوئی پہلے جائے بعد میں جائے تو نماز کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے. اس طرح ذکر میں بھی ایک ترتیب ہے. اس ترتیب کو آپ نے اپنے قریب رکھنا ہے. اللہ
قیامت کے دن جن گھڑیوں پر آپ فخر کر سکیں گے وہ اسی طرح کی گھڑیاں ہوں، جن پر آپ مطمئن نظر آئیں گے یہی وہ اوقات ہیں۔ کیونکہ اس وقت میں نہ صرف یہ کہ آپ گناہ سے بچے رہے بلکہ ذکر خدا کے نشے بھی جوڑتے رہے۔ یہی وقت ہے جو قابل فخر ہے، اور یہ وہ مجلس ہے جو نفع بخش ہے۔ صحبت وہی ہے جس سے نفع حاصل ہو، اور سب سے اچھی صحبت وہی یہی ہے کہ غریب کسی ایسے امیر کے پاس چلا جائے کہ وہ امیر اس کی ساری غربت مٹا کے رکھ دے۔ اس لیے اس طرح کی محفلیں امیروں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، تصوف کے جہان میں امیر وہ نہیں ہوتا جس کا مکان بلند ہوتا ہے، امیر وہ ہوتا ہے جس کا کردار بلند ہوتا ہے۔ ایسے امیروں کا ساتھ آپ کو فائدہ دے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر سورہ فاتحہ میرے نام پڑھنی ہے کہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب یہ جو آپ نے کلام پڑھا ذکر، یہ سب آپ کے رشتہ داروں کو بھی سارے ثواب کرنے والے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ اللہ یہ آج کی پر نور، پر وجد و کیف آمین۔ اور معرفت کے انوار سے منور محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جتنے آئے ہیں یہاں سب کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ وہ ہدایت جو تیرا نبی لے کر آیا تھا، اللہ وہ ہدایت آج اس مجلس کو عطا فرما۔ پروردگار اس ذکر و فکر کو قبول فرما۔ یہ تلاوت فاتحہ و اخلاص اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہاں کس و ناقص، اصابر اکابر، اہل علم، وارثین محراب و منبر جتنے آئے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ دور و نزدیک سے جو آئے ہیں اللہ ہر قدم کے بدلے برکتیں، نعمتیں، عظمتیں عطا فرما۔ پروردگار ہم گناہگار، لاچار اور بے بس اور تیری شریعت سے منہ موڑے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہمیں پابند شریعت بنا دے۔ اللہ ہمیں حلال و حرام کا فرق سمجھا دے۔ اللہ ہمیں حرام سے رخ موڑ کر حلال کا رخ عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے نبی کا در دکھائیں ایسے کاملوں کا ساتھ عطا فرما۔ تیرا بھیجا ہوا قرآن سمجھائیں ایسے پیر عطا فرما، اور
اجالا عطا فرما اور ہمارے دلوں کو طریقت کا پیالہ عطا فرما۔ پروردگار یہاں آئے ہوئے جتنے لوگ ہیں اور اس سے قبل جو چلے گئے ہیں اور میں جو تقریباً 1 ماہ سے دورے پر ہوں، جہاں جہاں گیا اللہ جس آدمی نے جو دعا کے لیے کہا مجھے کہتے تو مانگ، اللہ میں بھکاری بن کر تیری بارگاہ کا ایک ادنا گداگر بن کر ان سب کے لیے مانگ رہا ہوں، مرد و زن چھوٹوں بڑوں نے جہاں جہاں جو سوال کیے اللہ تو دینے والا ہے، تجھے تیری اس دینے والی شان کا واسطہ اللہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبتوں میں انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، جو آزمائشوں میں تیری جانب سے جو آزمائش آئی ہے اس میں جھگڑے ہوئے ہیں، اللہ تو ہی آزادی دینے والا ہے، اب ان کو آزمائشوں سے نجات عطا فرما۔ جن کے گھروں میں اللہ خوشیاں نہیں ہیں، جن کے آنگن مایوس ہیں اور سونے ہیں، وہاں اپنی کرم نوازی سے بچوں کی نعمت عطا فرما۔ اللہ جو لوگ رازق تو ہے، جن کے 10 منزلہ مکان ہیں ان کا بھی مالک تو ہے، اور جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہ رہے ہیں اللہ ان کا بھی مال پالنے والا تو ہے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں کثیر روزگار عطا فرما، خوشحالہ روزگار عطا فرما، گھروں میں ناچاکیاں جہاں اتفاق عطا فرما۔ اللہ جن کے نیک کاموں میں رکاوٹیں ہیں نبی پاک کے صدقے سب کی نیک کاموں کی رکاوٹیں دور فرما۔ اللہ گھروں میں سب کو خیر عطا فرما، اور اپنی ان ماؤں بہنوں بیویوں بچیوں بہنوں کے لیے دعا کرو جو تمہارے گھر کی رونق ہے، جو تمہارے گھر کا حسن ہے، اور جو تمہارے گھر میں خدمت کرتی ہیں، اللہ ان کو بھی دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما، ان کی چادر عزت کی اللہ حفاظت فرما، جس طرح اپنے لیے مانگ رہے اللہ کو ساری نعمتیں ان کو بھی عطا فرما۔ اللہ ہم نے جو مل کر ذکر کیا اور سورہ فاتحہ اتنی بڑی تعداد میں اہل ایمان نے بڑی محبت سے پڑھا ہے، اللہ اسے قبول فرما، اور اس کا ثواب آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ کے ماں باپ بہن بھائی بچے جوان بزرگ جو آپ کے خاندان سے چلا گیا ہے، اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا۔ اللہ اس کا ثواب میرے شیخ کریم حضور سیدی شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کے مؤسسین اور معاونین اور اس کے ائمہ مؤذنین منتظمین جو دنیا چھوڑ گئے ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما، اور جہاں جہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے بخشش فرما، محفل کا ثواب عطا فرما، اور ہماری موت تو مقدر ہے، اللہ اسے با ایمان فرما دے اور قبر و حشر آسان فرما دے، نبی کے جھرمٹ میں آخرت کے دن اٹھنا نصیب فرما، اور ان کے صدقے اللہ ہمیں لوائے حمد کے نیچے کھڑا ہونا نصیب فرما، اور ان کی شفاعت نصیب فرما،